بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری مناجات۔ اے اللہ، تیرا سب سے اچھا تحفہ جو میرے دل میں ہے وہ تجھ سے ملنے کی امید ہے، اور میری زبان پر سب سے میٹھا جو لفظ ہے وہ تیری حمد و ثنا ہے، اور وہ لمحات جن کو میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں وہ ہیں جب میں تم سے ملتی ہوں۔ اے اللہ، میں اس دنیا میں تیری یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگلی دنیا میں تیرے دیدار کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکوں گی۔ اے میرے آقا، میری تم سے فریاد ہے کہ میں تیرے ملک میں اجنبی ہوں اور تیرے عبادت گزاروں میں تنہا ہوں۔ مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، کیونکہ مالک دنیا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کو ہر شے رعایتاً عطا کی گئی ہے، اور جس کے پاس خود ہر شے عارضی ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس روشن ستارے کی طرح ہے جسے دیکھ کر لوگ اندھیرے میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کے قرون اولیٰ کی ان اولین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے معرفت کی پرپیچ اور سنگلاٹ وادی میں سالکوں کے لیے نہ صرف کئی نئے احوال و مقامات کی نشاندہی کی، کئی راستے تخلیق کیے، بلکہ اس میدان میں مردوں کی اجارہ دری بھی ختم کی اور خواتین کے لیے بھی اس وادی کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ تصوف کے ایک بلند درجہ اور مقام قلندر تک جا پہنچی، اور آنے والے دو قلندروں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پیشور بنی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے عظیم اور بلند پایہ اولیاء کرام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خود کو نہ صرف منوایا بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا، اور تصوف کے بہت سے معاملات میں ان کو راہ دکھائی۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے عیاں ہے، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بلند پایہ مقام اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوا، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جنہوں نے رابعہ ادوی نامی ایک عام خاتون کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اس لیے ہمیں اس دور کی خواتین کی حالت زار کا جائزہ لینا ہوگا، جس کے لیے ہمیں قبل از اسلام خواتین سے بدسلوکی اور بعد از ظہور اسلام ان میں جوہری تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں صدیوں کے جمود کے بعد خواتین میں عظیم ترین ہستیوں نے جنم لیا جنہوں نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جن سے تاریخ عالم کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ قبل از اسلام خواتین کی حالت زار، عمومی حالت۔ علم بشریات کے علماء کا کہنا ہے کہ زرخیزی کے مت کے شروع میں ہی مردوں نے اپنی باہمانہ قوت کے بل بوتے پر عورت پر غلبہ پا لیا تھا، اور اس کو اس قدر روند ماندہ بنا دیا کہ اسے کبھی دوبارہ ابھرنے کی جرأت نہ ہو سکی، اور اس نے اپنے بارے میں صف نازک اور اپنے کمزور ہونے کی مبینہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ معاشرت کے جتنے قوانین تھے، تمدن کے جتنے اصول تھے، وہ سب مردوں نے بنائے تھے، جو ان کی برتری اور عورتوں کی کمتری حیثیت والے تھے۔ عملاً ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ تہذیب کے کئی مراکز میں یہ بحث جاری تھی کہ آیا عورتوں میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ عورت جب تک میکے میں رہتی تھی وہ میکے والوں کی کنیز سمجھی جاتی تھی۔
شادی کے بعد سسرال والوں کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہ تھا، بلکہ اسے صرف سلسلہ تولید بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حقوق کا انحصار صرف شوہر کی مرضی پر موقوف تھا۔ اگر وہ خوش و راضی ہے تو اسے اچھی حالت میں رکھتا تھا، ناراض ہوتا تو اسے دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت پہنچانے کا حق رکھتا تھا۔ عورت بہائم اور اراضی کی طرح ایک جنس اور بے زبان جائیداد تھی، جسے مرد اپنے وقتی جذبات و احساسات کے مطابق استعمال کرنے کا مجاز تھا، اور کوئی قانون اس کے حق اقتدار میں طرز کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں مختلف تہذیبوں، اقوام اور مذاہب نے عورتوں کو کیا مقام دے رکھا تھا، اور ان کی بلند پایہ شخصیات عورت کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ سقراط۔ ہم سب سے پہلے یونانی تہذیب سے آغاز کرتے ہوئے سقراط سے بات شروع کرتے ہیں، جس کا کہنا تھا کہ عورت کو ایک بار اگر مرد کے برابر تسلیم کر لیا گیا تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ عورت سے زیادہ فتنہ پرور جنس دنیا میں نہیں۔ افلاطون۔ ان کے شاگرد و رشید اور معصیت پسندوں کے امام افلاطون فرماتے تھے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا۔ ارسطو۔ افلاطون کے شاگرد کے بہت بڑے فلسفی ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ اس نے اسکندر اعظم کو نصیحت کی تھی کہ عورت کو کبھی منہ نہ لگانا۔ یونانی تہذیب۔ یونانی جنہوں نے اقوام عالم کو علم و حکمت کی روشنی بخشی، عورت کے معاملے میں وہ بھی دیگر اقوام ہی کے ہم پلہ تھے، وہ اسے نہایت ذلیل اور حقیر جانتے تھے۔ تاریخ کے مطابق یونانی ناقص الاعضاء یا کم عقل بچہ جننے پر عورت کو تحقیر کر دیا کرتے تھے۔ عورت کو سراپا برائی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یونانی دیو مالا میں پینڈور نامی ایک عورت کو تمام مصائب انسانی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک باکس تھا جس میں تمام مصائب و آلام کو بند کیا گیا تھا، لیکن اس نے یہ باکس کھول کر ان برائیوں کو کھول دیا جس سے ساری انسانیت ان برائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ انڈور ملکی کہتے ہیں کہ من حیثیت القوم یونانی یہ خیال کرتے تھے کہ آگ سے جل جانے اور سانپ سے ڈس جانے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی ساری مہذب یونانی تہذیب عورت کو محبت کے قابل نہ سمجھتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بیوی بچے پالنے رشتہ جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ حقیقی محبت صرف مرد سے ہی ممکن ہے، اور سارا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہم تاریخ میں بڑے بڑے نامور فلسفیوں، سیاست دانوں اور جرنیلوں کے مرد معشوقوں کے نام دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور یونانی فوج میں ان مرد عاشقوں اور معشوقوں کی باقاعدہ رمٹیں ہوا کرتی تھی جو ایک دوسرے پر جان تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ ہندو تہذیب۔ ہندوستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور نہ اس کو کسی قسم کے حقوق حاصل تھے، نہ اس کو چناؤ کا حق حاصل تھا، بلکہ یہ حق والدین کے پاس تھا۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ الگ نہ ہو سکتی تھی، اور یہ مستقل اور دائمی بندھن تھا۔ اس بندھن کو موت بھی نہ توڑ سکتی تھی، شوہر چاہے کتنا ہی ناکارہ کیوں نہ ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو ستی ہونا پڑتا تھا، یعنی شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل جانا پڑتا تھا۔ اگر کوئی عورت چتا کی آگ سے بھاگ نکلتی تو اسے شردوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس زمن میں ایک پنجابی ضرب المثل یا اخان بھی مشہور ہے کہ چکھا تو نتھی تے جوڑیاں جوگی ہوئی۔ اس رسم کبھی کو انگریزوں نے آ کر زبردستی ختم کیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کا حق نہ تھا، خواہ وہ کتنی کم سن یا نو عمر کیوں نہ ہو۔ ہندو تہذیب اور مذہب میں
ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جا سکتا تھا۔ جیسے دردوپدی جس کو پانڈو بھائیوں نے جوئے میں کورو برادران کے آگے ہار دیا تھا اور جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ ہندوستان کے مشہور فلسفی منو کہتے تھے کہ عورت صغر سنی میں باپ کی متی، جوانی میں شوہر کے تابع اور بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی دست نگر ہوتی ہے۔ قانون منو کے مطابق کوئی عورت اس قابل نہیں کہ آزاد حیثیت میں خود مختاری کی زندگی بسر کر سکے۔ اسی طرح مشہور قدیم کتاب سوکاسب تتی میں عورت کو دھوکہ باز، مکر و فریب کی ماہر، جھوٹی اور دغا باز کہا گیا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ دریا سپاہی، سینگ اور پنجے رکھنے والے جانور، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ و فریب، حماقت، ناپاکی، طمع اور بے رخی عورت کے جبلی عجوب ہیں۔ شہزادوں کو عورت سے مکاری سیکھنی چاہیے۔ ہندو تہذیب مذہب میں عورتوں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نہ اس کا وراثت میں حصہ تھا اور نہ ہی اس کو خلا کا حق حاصل تھا۔ ہندو مذہب عورت سے نفرت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ہندوؤں کے لازم ہے کہ وہ عمر کے ایک خاص حصے میں گھر بار کو چھوڑ دے۔ سنسکرت میں لڑکی کو چھوڑی ہوئی اور بیوی کو پتنی کہا جاتا ہے۔ روسی تہذیب میں یہ خیال عام تھا کہ عورت کے اندر ایک خبیث اور گندی روح ہوتی ہے جو نامولود بچوں میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے شریر اور بدمعاش ہو جاتے ہیں۔ اسپین کی تہذیب۔ اسپین کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت خواہ کتنی ہی شریف کیوں نہ ہو، کسی حال میں بھی قابل اعتماد نہیں، لہٰذا اس پر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ اس کے کسی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔